روئرز پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے, دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو یہ جھوٹ پار ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح کے حوالے سے بہت خلجان اور اضطراب عوام میں موجود ہے, ینگسٹر میں اسپیشل, کیونکہ دو موقف آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے شیئر کیے جا رہے ہیں. ایک موقف تو 8 تراویح کا ہے اور ایک 20 کا ہے. 20 آج ہم اس پہ ڈیسیجن لیں گے کہ کون سا موقف درست ہے اور کس کو اپنایا جائے. تو 20 تراویح بعض اوقات کہتے ہیں لفظ تراویح حدیث میں دکھا دے, تو میں کہوں تراویح نہیں ہے. لفظ تراویح اگر حدیث کے اندر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز تراویح نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں آج کہے کہ لفظ نماز حدیث میں دکھا دے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ نماز تو اردو کا لفظ ہے, وہ تو حدیث اور قرآن میں تھوڑا ہوگا, نہ کہ عربی میں تو صلاح کہتے ہیں نماز کو. بہرحال تراویح 20 ہے, یہی موقف اہل حق کا ہے اور اسی پر اجماع رہا اور آج تک اسی پر عمل ہے کہ تراویح 20 ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں؟ اس پر دلائل میں سارا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر باجماعت تراویح ادا فرمائی ہے, یہ کتب میں موجود ہے. اس سے زیادہ 3 دن آپ نے ادا فرمائی باجماعت, 20 رکعتیں. کتنی؟ 20 رکعت ادا فرمائی, 20 رکعتیں ادا کی, لیکن باجماعت کا چند دن. پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تاکہ امت پر یہ تراویح فرض نہ کر دی جائے, کیونکہ تراویح ہے سنت موقدہ, سنت موقدہ ہے. آج بھی اگر کسی عذر کی وجہ سے بندہ چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہے. تو امت پر اس اندیشے کی وجہ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جماعت کو ترک کر دیا. صحابہ پھر انفرادی طور پر یہ تراویح پڑھتے رہے. جب دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, آپ نے دیکھا کہ صحابہ انفرادی طور پہ تراویح پڑھ رہے ہیں. رمضان کے اندر آپ نے دیکھا, آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں ان کو کسی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تاکہ یہ پورا قرآن سنیں, کیونکہ کچھ ایسے اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے تھے, تو ان کو ایک قاری کے پیچھے آپ نے جمع کرنے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے حضرت ابی بن کعب صحابی رسول بہت اچھی قرات کرنے والے تھے, ان کو بلایا, کہا کہ اے ابی میرا دل ہے کہ میں ان کو آپ کے پیچھے جمع کر دوں, آپ جماعت کروائیں, تراویح کی 20 رکعتیں پڑھائیں. انہوں نے اعتراض کر دیا, انہوں نے کہا اے عمر یہ پہلے تو نہیں تھا, پہلے جماعت نہیں تھی, تو آپ کیوں جماعت کا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ پہلے نہیں تھا, لیکن فقد احسن, اچھا ہے, اس لیے میں آپ کو امام بنا رہا ہوں, ان سب کو آپ کے پیچھے جمع کر رہا ہوں. تو وہ دوسرے دن جماعت شروع ہو گئی, اور آپ جب آئے آپ نے دیکھا, آپ نے فوراً کہا کہ سارے صحابہ جب پیچھے ایک قاری کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت یہ ہے کہ یہ سب ایک امام کے پیچھے جمع ہیں. صحابہ کے اس پہ اجماع ہو گیا. پھر دور فاروقی میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو احادیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ بھی 20 رکعتیں یعنی پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلے میں کچھ روایتیں آپ کو سامنے عرض کر دوں تاکہ اس بات کو اتھینٹسٹی سے ثابت کر دوں کہ واقع ہی 20 رکعتیں ہی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعتیں, 20 کا معنی کیا ہے؟ ابھی آپ گوگل پہ جائیں, اس کی ٹرانسلیشن نکالیں. 20 کا معنی کیا ہے؟ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 20 رکعت آپ پڑھا کرتے وتر کے علاوہ. اور یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے, المعجم الکبیر میں موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, اس کے علاوہ مسند ابن حبیب میں موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے, اس کے علاوہ 7 اور طرق سے یہ حدیث موجود ہے. یعنی کئی کتب میں یہ حدیث آئی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ میں اپنی کتاب ضیاء البیان در شان رمضان, اس سے میں یہ پورا جو 20 رکعتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. نیکسٹ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نے ابھی بیان کیا, کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعۃ. حدیث میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں 3 رکعتیں وتر اور 20 رکعتیں تراویح باجماعت پڑھی جاتی رہی. پھر اس کے علاوہ اس حدیث کو علامہ عبداللہ بن احمد نے کہا کہ ھذا الاجماع, یہ حدیث تو اجماع کی طرح, یعنی اس پر تو اجماع ہے صحابہ کا. 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی جائے گی, 20 رکعتیں قائم کی جائیں گی تراویح کے لیے. پھر امام بہقی نے معرفت السنن والآثار میں السنن الصغیر, اور اس کے علاوہ بسند صحیح صاحب بن یزید
رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعۃ والوتر، ہم آ کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر 20 رکعتیں پڑھتے اور وتر پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ. یہ صحابہ گواہی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جائیں دور فاروقی کے بعد دور عثمان آتا ہے. حضرت عثمان دور میں کتنی تھی رکعتیں؟ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. وکانوا یتوکؤون علی اسجهم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ صحابہ اپنی لاٹھیوں سے سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے تراویح میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. وہ لمبی قرات آپ فرمایا کرتے تھے، قرآن پورا پڑھنا ہوتا تھا. تو یوں حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوتا رہا. پھر مولا علی مشکل کشا کا دور آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ امام بہقی اپنی کتاب سنن الکبریٰ کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا القرآن فی رمضان فامر عنہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قاریوں کو بلایا، ان میں سے ایک شخص کی جس کی قرات اچھی تھی، انہوں آپ نے حکم دیا کہ آپ 20 رکعتیں تراویح پڑھائیں. حضرت علی نے پھر خود امام ترمذی جو سیاستہ ترمذی شریف سیاستہ میں موجود ہے، انہوں نے اس 20 رکعتوں پر تبصرہ کیا. انہوں نے کیا کہا ترمذی شریف میں؟ آج ابھی آپ گوگل پہ جائیں سرچ کر سکتے ہیں، یہ الفاظ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں ترمذی میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں واکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ. کہتے ہیں یہ صرف ہمارا موقف نہیں، اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس بات میں اجماع ہے. عمر علی ان کے علاوہ صحابہ کا اجماع ہے 20 رکعتیں وہ پڑھا کرتے تھے، 20 رکعتیں تراویح ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ سوید بن غفلہ کی شہادت میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں. وہ حضرت سیدنا ابو خصیب فرماتے ہیں کان یؤمنا سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعۃ. حضرت سوید بن غفلہ جو صحابی رسول ہے، وہ ہمیں کتنی تراویح پڑھاتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے، ہماری امامت کرواتے تھے وہ. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کیا کیا، میں وہ عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. وکان من اصحاب علی، حضرت سیدنا شتیر بن شکل جو اصحاب علی سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں انہ کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر بثلاث. حضرت علی خود ہماری امامت کرتے تھے، وہ ہمیں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے اور 3 رکعتیں وتر بھی بعد بعد پڑھاتے تھے، جو آج کل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا سنی مساجد میں سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ. حضرت سیدنا ابن عمر عبداللہ بن عمر، یہ حضرت سیدنا عمر کے صاحبزادے صحابی رسول ہے، وہ ہمیں 20 رکعتیں تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل کان یصلی 20 رکعۃ ویوتر بثلاث. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہاء صحابہ میں سے ہے، ان کی حدیث آ جائے تو دو غیر فقہاء صحابہ ہم ان کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ ٹکراتی ہوں، یعنی ان کی حدیث کو نہیں چھوڑا جاتا. وہ خود اپنا ان کا عمل کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ 20 رکعۃ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور وتر 3 رکعتیں پڑھاتے تھے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ حضرت سعید بن یزید کی روایت کان یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعۃ. اس کے علاوہ کثیر حدیث موجود ہے میرے سامنے کہ جو 20 رکعتوں پر ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ جو 8 رکعتیں کہتے ہیں، ظاہر ان کی بھی کوئی دلیل ہوگی نا، ان کی دلیل بھی صحیح حدیث ہے. وہ میں صحیح حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں. ان کی دلیل کیا؟ سیدہ عائشہ کی روایت ہے. وہ سیدہ عائشہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ولا فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعتیں کیسے؟ 8 رکعت تراویح وہ کہتے، اور 3 رکعت وتر. 3 اور 8 کتنے ہوئے؟ 11، 11. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ فرما رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ولا یزید، آپ زیادہ نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ دلیل 8 رکعتیں تراویح ہے اور 3 رکعت وتر ہے. تو میں آپ کو عرض کروں گا حدیث میں دوبارہ پھر پڑھا جائے. حدیث میں کیا الفاظ موجود ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ. پتہ چلا حدیث ایسی نماز کے بارے میں بات کر رہی ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں خود موجود ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پتہ کیا چلا؟ حدیث اس نماز کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جاتی ہے.
تراویح کے بارے میں بات نہیں چل رہی، کیونکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. یہ کسی اور نماز کے بارے میں بات چل رہی، وہ ہے تہجد. میرے آقا کریم علیہ السلام تہجد 8 رکعت پڑھتے تھے، 7 3 ادھر پڑھا. کتنی رکھتے ہوں گے ٹوٹل؟ 11. تو جو حدیث تہجد کے بارے میں ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے، اس کا غلط معنی بیان کر کے وہ 8 رکعت تراویح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہاں سے غلطی ہوئی ہے. وہ یہی حدیث آپ جہاں بھی دیکھ لیں، کلپ 2 منٹ کے سوشل میڈیا پہ پھیلائے جا رہے ہیں، وہ یہی حدیث آپ کو بیان کریں گے. سیدہ عائشہ کی حدیث، ان کو پھر کہیں کہ یہ حدیث دوبارہ پھر پڑھیں، اور اس کے اندر کیا الفاظ یہ نہیں ہیں ولا کی گئی کے الفاظ کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ میں سرکار صرف آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو تہجد کے بارے میں، تو تہجد کی حدیث کو آپ تراویح میں نہیں فٹ کر سکتے. اس لیے عوام کو 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا کلپ سن کر ایمان نہیں لانا چاہیے. عوام کو پراپر علماء اہل سنت سے مسئلے کی توضیح حاصل کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ 8 تراویح کا مسئلہ اصل میں کیوں لوگوں نے زیادہ اپنا لیا، اس لیے اپنا لیا کہ نفس پہ آسان، اور جو نفس پہ آسان ہوتا ہے، جو شوق بھی ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں. اور آج میں کہتا ہوں اگر کوئی 4 رکعت تراویح بھی کہے نا، یا 4 رکعت تراویح بس، اور لوگ شاید اس کے بھی ماننے والے پیدا ہو جائے کہ نہیں یار 4 رکعت تراویح. 12 رکعت تراویح تو ہے وہ 11 رکعت میں نے آپ کو بتایا، 3 رکعت وتر ہے، 11 رکعتیں اور 8 رکعت تراویح. 12 رکعت تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں. تو یہ ہے. اور اب بڑی دلیل میں آپ کو بیان کرنے لگا. امت کا صحابہ سے لے کر آج تک اس پہ اجماع رہا کہ تراویح 20 رکھتے ہیں، اس سے کم نہیں. اور آج تک مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں. 20 سے 1 رکعت بھی کم نہیں پڑھی جاتی. جو لوگ ان کے فالوور ہیں، میں ان کو کہتا ہوں آپ سارے مسائل میں تو ان کو آپ فالو کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں آپ کو کون سی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ یا تو ان کو سمجھا دیں یا وہ آپ کو سمجھا دیں؟ یہ امت میں کیوں تفریق پیدا کی جا رہی ہے اس مسئلے میں، عبادت کے مسئلے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہدایت